اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب نافلہ وکلا جعلنا صالحین وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاة وایتاء الزکاة وکانوا لنا عابدین۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے بعد اب انعامات کا ذکر کیا ہے اور مختلف انبیاء کا ذکر ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے انہیں اسحاق عطا فرمایا، یعنی ہم نے انہیں بیٹا بھی عطا فرمایا، تو اور بیٹا بھی کوئی عام نہیں، وہ بھی نبی عطا فرمایا ہے۔ اور وَيَعْقُوبَ نَافِلَہ، اور پھر صرف یہاں تک انعام ختم نہیں ہوا ہے، فرمایا وَيَعْقُوبَ نَافِلَہ، اس کے بعد جو پوتا انہیں عطا فرمایا یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی عطا فرمایا ہے۔ تو دیکھیں ظاہر ہے جب بندہ رب کی بارگاہ میں محنت اتنی کرتا ہے، امتحان اتنا بڑا برا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو انعام بھی اتنا بڑا عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں نا کہ آگ میں جا رہے ہیں اور کسی کو فریاد کے لیے بھی یا دعا کے لیے بھی نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ دعا مانگ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو اتنا بڑا امتحان پاس کرے تو پھر اللہ تعالیٰ جو اس کو خوشخبری بھی تو اتنی بڑی دیتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اولاد بھی عطا فرمائی، تو عام نہیں ہے جس کا دنیا میں ذکر ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کون تھی اور کون نہیں تھی۔ فرمایا نہ، قیامت تک کے لیے لوگ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں، آپ کی اولاد کو بھی ویسے ہی جانتے ہیں۔ اور آپ کا باقاعدہ لقب کیا ہے؟ جد الانبیاء، یعنی 4000 نبی صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، 4000، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو دیکھیں نا کہ آقا علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بھی عطا فرمایا، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، یعنی بیٹا بھی نبی بنایا، پوتا بھی نبی بنایا، پھر پڑپوتا یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی بنایا۔ پھر اسی طریقے سے سلسلہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں، کبھی پڑھ کے دیکھیں، تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ لوط علیہ السلام، یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آ جاتے ہیں۔ لوط علیہ السلام تو آپ کے بھتیجے ہیں، شعیب علیہ السلام یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یہ بھی جو ہے وہ ان کے نسل سے ہیں۔ حتیٰ کہ ساری باتیں چھوڑے، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، جتنے بھی بڑے بڑے نبیوں کے آپ نام دیکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے اور آپ کی نسل کے ساتھ ہے۔ تو 4000 نبی ایک محتاط اندازے کے مطابق علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا فرمایا ہے، جد الانبیاء ہے۔ ایک ولی ہو نا، کسی خاندان میں پیدا ہو جائے، برادری میں پیدا ہو جائے، تو وہاں وہ مار نہیں ہوتا کہ یار ہمارا بھی بابا پیدا ہوا تھا۔ تو جس بندے کی پشت سے ہی اللہ تعالیٰ نے اتنے نبی پیدا فرمائے ہوں، تو پھر وہ اتنا بڑے مقام کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے ان سب کو اپنا خاص بندہ بنایا ہے، خاص قرب عطا فرمایا۔ جس طرح ہم نے باپ کو اپنا خاص قرب عطا فرمایا، اسی طریقے سے بیٹے کو، پوتے کو، پڑپوترے کو، جتنے بھی آئے ہیں سب کو ہم نے اپنا خاص قرب عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں نا، اولاد ہو اور اولاد نیک ہو تو اس سے بڑی رب کی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اور اگر اولاد وہ نیکی میں کسی منصب پر پہنچ جائے، رب اسے کوئی غوث بنا دے، کتب بنا دے، ابدال بنا دے۔ اب دیکھیں نا، داتا صاحب کی تو والدہ اور والد ہوں گے نا، اگر آج وہ اٹھ کے آ کے اپنے بیٹے کی قبر کو دیکھے تو انہیں کتنی زیادہ خوشی ہوگی کہ یار مر تو سارے گیا پر بیٹا تو میرا ہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، جن کی قبر آج بھی جگمگا رہی ہے، اپنا داتا صاحب ہو گئے، بابا فرید ہو گئے، حضور غوث پاک کو دیکھ لے، سب سے بڑی بات یہ ہے، امام غزالی کو دیکھ لے، یہ وہ لوگ ہیں۔ آخر یہ بھی جب اپنی اولاد کو اگر دیکھے تو قیامت والے دن ان کا سر کی طرف فخر سے بلند ہوگا۔ ٹھیک ہے، حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے نا کہ حافظ قرآن اپنے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا اور جناب اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ حافظ قرآن کو اگر قیامت والے دن رب اس کے والدین کو اتنی عزت دے رہا ہے، تو جو اتنے بڑے بڑے بابے پڑے ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا، رب نے آج بھی ان کو جو ہے وہ فیوچر تو ان کا ہے نا، پھر مستقبل تو ان کا ہے کہ 1000 سال گزر گیا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے دادا کی قبر نہیں ملتی ہے، پردادے کا تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ پردادا کہاں تھا، لیکن دیکھیں نا جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی، آج ہزاروں سال کے باوجود کوئی رشتہ نہیں، کوئی خاندان نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے کہاں سے چلے، لیکن آج ان کی قبر بھی جگمگا رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو پھر بھی نبی ہے، اور پھر نبیوں کے باپ ہے سارے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ بیٹے عطا فرمائے، پوتا عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان سب کو ہم نے اپنا خاص قرب عطا فرمایا۔ اور اگلا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان سب کو امام بنایا ہے۔ امام سے مراد یہ نہیں کہ نماز پڑھانے والے، امام سے مراد یہ کہ ہم نے ان سب کو قوم کا رہنما بنایا۔
جو کوئی بھی نبی ہر معاملے میں اپنی قوم کا رہنما ہوتا ہے، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ کوئی معاملات ہو، دینی معاملات ہو، دنیاوی معاملات ہو. دیکھیں نا ہمیں کیسے پتا چلا کہ پانی پینا ہے بیٹھ کے پینا ہے کہ کھڑے ہو کے پینا ہے، کھانا کھانا تو کیسے کھانا ہے، اٹھنا ہے تو کیسے اٹھنا ہے، آنا ہے کیسے آنا، جانا ہے. نبی سب چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے. اسی طریقے سے تجارت کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، منافع کیسے لینا ہے، نقصان کیسے برداشت کرنا ہے، یہ سارا کچھ نبی سکھاتا ہے. تو سیاست بھی اسی چیز کا حصہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سیاست کرتے رہے، ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی طریقے سے گزری ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام کا سیاست سے تعلق نہیں ہے تو گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سب کچھ سکھایا پر سیاست کرنا نہیں سکھایا ہے. پھر تو اس کو نکالنا پڑے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے اندر اگر سیاست شامل نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے ہر بات سکھائی ہے پر سیاست کرنی تو سکھائی نہیں ہے. ہاں گندگی آ جانا کسی معاملے میں اور بات ہے، وگرنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر زندگی کا بندہ پہلو پڑھ کے دیکھے، حضور 10 سال جب ہجرت کر کے گئے نا، آپ نے 10 سال مسجد میں بیٹھ کے نہیں گزارے ہیں. حضور 10 سال مدینہ پاک کے حاکم اعلیٰ بھی حضور ہی تھے. باقاعدہ یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو باقاعدہ یہ معاہدہ ہوا اس بات کا کہ آس پاس جہاں تک کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو اس کا فیصلہ جو کریں گے وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی کریں گے. حاکم اعلیٰ بھی حضور ہی تھے اور باقی نبی ہو تو خاص کر انبیاء جو کافی سارے بادشاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجعلناہم ائمہ، ہم نے ان نبیوں کو باقاعدہ رہنما بنایا. یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اور واوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے اچھے کاموں کی اپنے انبیاء کو وہی فرمائی کہ یہ بھی کروائیں، یہ اچھا کام ہے، یہ بھی کروائیں، یہ بھی کروائیں، یہ بھی کروائیں. وإقام الصلاۃ، نماز کا ہم نے انبیاء کو حکم دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صرف اس امت پر فرض نہیں ہے، نماز شروع سے فرض ہوتی آ رہی ہے. طریقہ کار اپنا ہو سکتا ہے، معاملات اپنے اپنے انداز سے ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہماری نماز جہاں کھڑے ہو جائے وہیں پہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن انبیاء کے لیے خاص جگہ تھی ان امتوں کے لیے کہ جہاں نماز کا ٹائم آئے گا وہ وہاں جا کے نماز پڑھیں گے. ہم پر 5 فرض ہے، ان پر ہو سکتا ہے 2 فرض ہو، کسی پر 1 فرض ہو. لیکن نماز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو بھی نماز کا حکم دیا ہے. وإیتاء الزکوٰۃ، ہم نے انبیاء کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے. یاد رکھے نبی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. یا حکم یہ ہے، یا تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ امت کو سکھائیں کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ یہ مال کا میل ہوتا ہے. جس طرح مال کو پاک کرنے کے لیے اگر ہم جس ہر چیز کو پاک کرنے کا ایک طریقہ کار ہے نا، تو مال کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے. میں نبی کا مال ہوتا ہی پاک ہے، اس پر زکوٰۃ اس وجہ سے فرض نہیں ہوتی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. حالانکہ ہم حلال بھی کمال ہے، ہمارا مال حلال بھی ہے. اول تو زکوٰۃ ہوتی بھی حلال مال پر ہے، حرام کمانے والے پر تو زکوٰۃ فرض ہی کوئی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو بندہ ویسے حرام کما رہا ہے اس نے زکوٰۃ کیا دینی ہے، صدقہ کیا کرنا ہے، خیرات کیا کرنی ہے، وہ تو ویسے ہی فارغ ہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ ہوتی حلال مال پر ہے. لیکن یہاں سے اندازہ لگا کہ نبی کا مال کتنا پاک اور صاف ستھرا ہوتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کا جو مال ہوتا ہے وہ اللہ کی ملکیت ہوتا ہے. نبی صرف اور صرف اس کو خرچ کرتا ہے، باقی نبی کی ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ترکہ نہیں ہوتا ہے. ہر بندے کا جو مال ہے نا وہ ترکہ بنتا ہے، صدقہ نہیں بنتا. لیکن واحد نبی کی جو جائیداد ہوتی ہے، نبی کا جو مال ہوتا ہے وہ سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے. اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوتی اور وہ کسی بندے کے ایک بندے کے حق میں بھی نہیں جا سکتی ہے. یہ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں نا کہ باغ فدق وغیرہ کا مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ جناب وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ملکیت ہے، تو یاد رکھے اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کو دے دے تو قرآن کا اصول ہی غلط ہو جائے گا. پھر باقی جتنے جو سارے ہیں وہ سارے کہاں جائیں گے؟ 7 بندے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مال کے حقدار ہیں، جن کو قرآن نے خود بیان کیا ہے. ٹھیک ہے جی، ما آتاکم اللہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، یہ سارا معاملہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے انبیاء پر، نماز فرض کی ہے اور اچھے کام ہم نے اس پر فرض کیے ہیں. وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ جتنے بھی ہمارے نبی تھے سارے عبادت گزار تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا عبادت کا ساتھ تعلق ہی یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آخری عمر تک، دیکھ رہے جب حضور علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب انتہا درجے کے جب علیل ہوئے نا، تکلیف حد سے زیادہ بڑھنے لگی آخری ایام میں، تو مسجد میں حضور 3 دن نہیں آئے. تو صحابہ کرام ظاہر پریشان بھی ہوئے کہ یا رسول اللہ مسجد میں تشریف نہیں لا رہے.
تو حضور نے باقاعدہ صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ مسجد میں تشریف لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور تشریف لا رہے تھے تو تکلیف کی وجہ حد یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین پر لگتے آ رہے تھے اور باقاعدہ لکیریں بنتی جا رہی تھی، اتنی تکلیف تھی. تو جب نبی نے اس صورت میں مسجد کو نہیں چھوڑا ہے، ہم اسی بات کو یہ کرتے ہیں کہ یار جتنا مرضی پہنچا ہوا بابا ہو نا، مسجد کے بغیر کوئی بابا بن نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. آقا علیہ السلام نے نہ ہی کھڑے ہو کے حضور نماز پڑھ سکتے تھے تو صدیق اکبر کے پیچھے تو بیٹھ کے حضور نے نمازیں پڑھی ہے نا، یعنی اس حد تک نماز فرض ہے. تو اس کے بغیر، مسجد کے بغیر کوئی بندہ بزرگ نہیں بن سکتا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مسجد کے باہر، ہمارے بزرگوں کا اصول یہی رہا ہے، جہاں بھی کوئی بابا بیٹھا ہے سب سے پہلے اس نے مسجد ہی بنائی ہے. ہاں سمجھے نا، جہاں بھی کوئی بابا بیٹھا سب سے پہلا کام بابے نے مسجد بنائی. داتا صاحب آئے نا، سب سے پہلے مسجد بنائی کہ نہیں بنائی؟ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد کو دیکھ لیں، جتنے بھی بزرگ آپ کو ملیں گے ہر بزرگ کے ساتھ قبر کے ساتھ جو مسجد ضرور ہوگی. مسجد کے بغیر بابا گزارا ہی نہیں ہو سکتا بیچ کا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہمارے جتنے بھی یہ سارے نبی تھے یہ سارے کے سارے عبادت گزار تھے. اور اس سے اگلی بات وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا، ہم نے لوط علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی. یہاں تو واضح الفاظ آ گئے. وَعِلْمًا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے وہ گندی بستی جو گندا معاملات تھے ان سے ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، وہ برے لوگ بھی تھے اور نافرمان بھی تھے. یاد رکھیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر صرف وہ گندا ایک معاملہ نہیں تھا، ان کے اندر اور بڑی گندی عادتیں تھیں، جس کو حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے لکھا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنی عادتیں لوط علیہ السلام کی قوم میں تھی میری امت کے اندر اس میں ایک اضافہ کر دیا جائے گا. اب ذرا اس کے اندر کون کون سی عادتیں تھیں؟ مثال کے طور پر یہ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ان کے اندر جو گندا کام تھا ہی تھا، دوسرا یہ تھا کہ وہ غلیل جو ہے وہ چلایا کرتے تھے. غلیل نہیں چلاتے، ہمارے بچے بھی آج کل چلاتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا جہاں بیٹھیں گے وہاں پر روڑے اٹھائیں گے اور اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیں گے، مارنا شروع کر دیں گے دوسرے کو، حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں. تیسرا کبوتروں کے بڑے عادی تھے، کبوتر جو ہے وہ اڑایا کرتے تھے. چوتھا ریشم کا لباس پہنا کرتے تھے، پھر داڑھی مڑوا دیا کرتے تھے، مونچھیں جو ہے بڑھایا کرتے تھے. تو فرمایا یہ ساری وہ عادتیں ہیں، شراب پینا، دف بجانا، یعنی موسیقی جو روح کی ہماری غذا ہے، ٹھیک ہے، وہ موسیقی والا حساب کتاب بھی ان کے اندر فل تھا. شراب تو ان کے لیے ویسے بھی ان کی پارلیمنٹ نے حلال کر رکھی تھی. کتنا ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ہندو کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ شراب پر پابندی لگاؤ، اور کلمہ پڑھنے والے لا الہ محمد رسول اللہ کہنے والے کہتے ہیں نہیں ساڑھے بارے نہیں گاندھی، ٹھیک ہے. تو یہ ساری عادتیں جو ان کے اندر تھی. اور حضور علیہ السلام نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی بڑی حیران کن ہے. حضور نے ارشاد فرمایا میری امت اس کے اندر اضافہ کرے گی. کون سا؟ میں وہ مردوں کے ساتھ غلط کام کرتے تھے، یہاں پہ میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو عورتوں کے ساتھ غلط کام کریں گی، ٹھیک ہے. یہ 1400 سال پہلے حضور نے ارشاد فرما دیا تھا. تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نجات دی اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا. انہ من الصالحین، کیونکہ وہ ہمارا سب سے خاص بندہ تھا، ٹھیک ہے جی. تو یہ عادتیں جو قوم نوح، ہم نے صرف ایک عادت ان کی مشہور ہے قوم لوط کی، جبکہ یہ ساری عادتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی، شراب بھی، موسیقی بھی، ٹھیک ہے جی. اور قرآن مجید نے ایسے نہیں ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو بندہ جب گانا سنتا نا، گانا سننے کے بعد اس بندے کو ہدایت کا یا اس بندے کے اندر نورانیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. آج دیکھ لیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، آج شعر و شاعری کی انتہا ہے، جہاں پہ دیکھیں جناب الاؤز ادھر بھی شاعر ہے، ادھر بھی شاعر ہے، ادھر بھی شاعر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو شاعر ہوتے ہیں شاعر یتبعهم الغاوون، ایک تو یہ ہوتے ہی نافرمان ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کی سب سے حالت یہ ہوتی ہے یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. یہ شاعر کے بارے میں حضور نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. دوسرا یہ کہ جب شعر پڑھیں گے تو سارے ایسے ایسے کرتے رہیں گے، گھماتے رہیں گے. اب دیکھیں نا کوئی ایک شعر پڑھتے واہ 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 کرتے ہیں نا، یہ سارا قرآن نے پہلے بیان ہوا والشعراء یتبعهم الغاوون. یہ شعراء جو شاعر لوگ ہیں نا یہ ہمیشہ سرکشی کی جو ہے وہ پیچھے چلتے ہیں. ایسا شعر پڑھیں گے جس کا تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، دنیا کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. کوئی زلفوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی پیروں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اداؤں پہ پھنسا ہوا ہے. بس صرف آج کل تو صرف یہی ٹرینڈ چل رہا ہے، بس اس کے علاوہ شاعری ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی. شاعری صرف اور صرف وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہے، بس باقی ساری گمراہی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.